الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. یہ تیسرا پارہ اس کے پہلے حصے میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے، اور پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کا آغاز تیسرے پارے میں ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا، بزرگی اور اعتراف ایمان، توحید کا اقرار، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال ہے: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر صراط مستقیم کون سی صراط مستقیم؟ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں تو وہ صراط مستقیم چاہیے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی راہ ہے، وہ دین کی راہ جو تو نے آسمان سے اتاری، تیرے نبیوں نے بیان کی، اور تیرے نیک بندے صدیقین، شہداء، صالحین اس کے اوپر گامزن ہوئے. ہمیں وہ صراط مستقیم عطا فرما، اور ہمیں مغضوب اور ضالین کی راہ نہیں چاہیے. مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہوا مراد یہودی، اور ضالین گمراہ مراد عیسائی. تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ایک تقسیم کر دی کہ متقین اہل ایمان ان کی صفات بیان کر دیں،
کفار ان کی وضاحت کر دی، منافقین ان کی وضاحت کر دی اور ان کی خصوصیات اور ان کی خوبیاں، ان کی صفات بیان کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے سارے برے عقیدے، بدعمالیاں، بد کرداریاں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ضالین یعنی عیسائیوں کے باطل مذہب اور باطل نظریات کا وہ سارے کا سارا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے میں کسی قسم کی اللہ رب العزت نے ان کو رعایت نہیں دی، مداہنت اختیار نہیں کی۔ یہودیوں کو دو ٹوک فرمایا کہ یہ مغضوب ہیں، اور ان پر اللہ کے غضب ہونے کے اسباب وہ سارے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مجملاً بھی اور وضاحتاً بھی بیان کر دیے۔ اور عیسائیوں کے سارے ان کے غلط عقیدے اور ان کے غلط نظریات وہ سارے سورہ آل عمران کے شروع والی ساری آیات میں تقریباً جو تیسرے پارے میں آتی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جیسا کہ یہودیوں کو یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو اللہ رب العزت نے منصب امامت یعنی دنیا کی حکمرانی دینی بھی اور دنیاوی بھی عطا کی، اور پھر جب وہ بہہ کے پھسلے تو پھر ایک سٹپ ان میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے نظام ایک طرف رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا کر دیا، گویا کہ یہودیوں سے یہ منصب چھن گیا اور عیسائیوں کو عطا کر دیا گیا، اور جب عیسائی بھی اس پہ پورے نہ اترے تو پھر ان سے چھن کر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک کے لیے اور یہ دنیا کی حکمرانی کا منصب اب صرف مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے اسلام کی سچائی اور یہودیوں کی بد کرداریاں، بدعمالیاں، بے ضابطگیاں، اس پر کبھی بھی یہودی مسلمانوں سے بات نہیں کرتے، اور اسی طرح عیسائیوں کے جو برے عقیدے اور ان کی بدعمالیاں، من مانیاں، اس پر کبھی بھی عیسائی مسلمانوں سے بات نہیں کرتے۔ عیسائی مسلمانوں سے بات کریں گے یا یہودی مسلمانوں سے بات کریں گے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی کردار کشی پر بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے کردار پر بات کرتے ہیں، اور اس کردار کو بگاڑنے میں جہاں انسان کے نفس امارہ کا تعلق ہے اور جہاں پر شیطان کے وسوسے کا تعلق ہے، اور اس میں سب سے زیادہ تعلق بھی خود یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان ہماری طرح بگڑ جائیں، نہ یہ مسلمان رہیں نہ یہ یہودی عیسائی، تو انہوں نے ہونا نہیں، اور یہ اس طرح کے مسلمان ہوں کہ یہ بس یعنی کہ اس طرح کے کہ نہ ان کے اندر اسلام ہو اور نہ ان کے اندر کفر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار کہا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا۔ آپ نے فرمایا ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا اور ان کے طور طریقے اختیار نہ کرنا، ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، یہ تمہیں بگاڑ دیں گے، یہ تمہیں خراب کر دیں گے، یہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے، تمہارا اونچا ہونا اس کے ساتھ ان کو حسد ہے، اس کے ساتھ ان کو غصہ ہے
یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو عزت ملے، مسلمانوں کو مقام ملے، دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ حسد کی انتہا ہے، تم ان سے بچ کے رہنا۔ اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمانیات کو فراموش نہ کرنا۔ جب تم ایمانیات کے اوپر گامزن رہو گے تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ جب تم ایمانیات کو چھوڑ دو گے، عقیدے میں کمزوری لے آؤ گے، عبادات میں رکھنے ڈال لو گے اور ان سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور تم اپنے معاملات شریعت سے ہٹا کر یہود و نصارہ اور دیگر کافر قوموں کے طور طریقوں اور ان کی تہذیب پر چلنا شروع کر دو گے تو تم پھر پیچھے رہ جاؤ گے۔ تمہیں نہ دنیا میں عزت ملے گی، نہ تمہیں آخرت میں عزت ملے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کس طرح مسلمانوں کو خراب کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے اندر صرف اسلام کا نام ہے۔ ہمارے اعلیٰ طبقے کے لوگ قرآنی تعلیمات سے واقف تک نہیں ہیں، شرعی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واقف تک نہیں ہیں، صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہے اسلام، کیسے ہمیں ہونا چاہیے، اس بات کا پتہ تک نہیں۔ اور متوسط طبقہ اور کمزور طبقہ وہ کسی حد تک اگر دین کے قریب ہے تو ان کے اندر بھی جو اسلام کی اصل تعلیمات ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف یہود و نصارہ کی طرح صرف اپنے مولویوں کی ہی مانتے ہیں۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ لالچ، طمع اور دنیا کے پیچھے چلتے ہوئے اسلام کے نام لیوا مذہبی پیشواؤں نے، پیروں اور مولویوں نے وہ دین کے اندر بدعات جاری کر کر کے، خرافات جاری کر کر کے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، اور ایسی چیزوں کو اسلام سمجھ لیا ہے جو کہ اسلام میں بیان ہی نہیں ہوئی، اللہ کی کتاب میں بیان ہی نہیں ہوئی، اور ایسی چیزوں کو ان کے اوپر چلنا ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ نجات ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقصد کے تحت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں یہودیوں اور عیسائیوں کا بطلان کھولا تھا تاکہ وہ اپنی تاریخ سے ذرا آگاہ ہو کر شرمسار ہوں اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کریں، اور مسلمان ہوں، انہیں سمجھ آ جائے کہ نجات صرف اور صرف اب اسلام میں ہے، اس اسلام میں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو الحاصل یہ ہے خلاصہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ابتدائی غالباً 83 آیات تک عیسائیوں کا رد چلتا ہے، اور پھر سورہ بقرہ کا یہ جو تیسرے پارے والا حصہ ہے اس میں مجملاً طور پر انبیاء کی فضیلت کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور بعض نے تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، بعض کے درجے بلند کیے، اور عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہم نے جبریل علیہ السلام کو مقرر کیا ہوا تھا جو ان کی ہر لحاظ سے مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بہت اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ انہیں اللہ نے چنا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا۔ پھر سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو تیسرے پارے میں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہو کر هو العلی العظیم تک یہ عظیم فضیلت کی حامل آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے جنت کے جانے میں رکاوٹ صرف اس کی موت ہے، مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور جب کوئی اپنے گھر میں اسے پڑھتا ہے
تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر چور نہیں آتے، اس گھر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھنے کا حکم آیا اس آیت مبارکہ کو، اور یہ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم آیا۔ اور عام حالات میں بھی جب بھی کسی کو کوئی خوف ہو، کوئی خطرہ ہو، آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تحفظ عطا فرماتا ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نگران فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ اور یہ عظیم آیت، اس میں 7 دفعہ اللہ، لفظ اللہ بار بار آیا ہے، اور اس کے معنی توحید اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کی یہ فضیلت اسی وجہ سے رکھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا معبود کوئی نہیں، وہ زندہ ہے اور مخلوق کو زندہ رکھنے والا ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور مخلوق کو وہ جس چیز کو جس جگہ پر اس نے کھڑا کیا ہے یہ اسی کے حکم سے کھڑی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، سب آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، کوئی نہیں جو اس کے سامنے سفارش بھی کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ پہلے سے ہوا، جو کچھ اب ہو رہا ہے، اور جو کچھ حالات ہیں سب اس کے علم میں ہیں، اور اس کا علم ہر چیز کو گھرے ہوئے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی اور عرش کا بھی اس میں ذکر ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو الحاصل یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ پھر دین اسلام، اسے ایک مضبوط کڑے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جو اس کو پکڑ لیں تو وہ گویا کہ ایک مضبوط کڑے کے ساتھ منسلک ہو گئے، لن انفصام لہا، جس کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ اور جو اسلام سے ہٹ کر ہیں ان کا سلسلہ بڑا بودا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے دکھائیے، آرنی کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے اس بات پر؟ کہا ایمان تو ہے، اطمینان قلب کے لیے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کر لو تجربہ، 4 پرندے لو، فخذ اربعۃ من الطیر، اور ان کو اپنی بولی اور اپنی آواز کے ساتھ ان کو ایسے لگا لو کہ تم ان کو بلاؤ تو تمہاری طرف وہ آ جائیں، پھر ان کو ذبح کرو، اور پھر ان کا گوشت اور ان کا جسم اکٹھا ہی قیمہ بنا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر وہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک جگہ پہ رکھ دو، پہاڑی کے اوپر مختلف جگہوں پہ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ اور تفسیروں میں ہے کہ ایک پرندے کی گردن پکڑ لو اور آواز دو۔ الحاصل قرآن میں تو سیدھا ہے ثم ادعوہن یاتینک سعیا، آواز دو، جیسے بلاتے ہو تم جس جانور کو جس انداز سے بلاتے تھے، جو تم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا اس کو بلاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسے کیا، وہ سدھائے ہوئے پرندے جب ان کو آواز دی تو اب وہ پرندہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے، گوشت کے ذرات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ کر جیسے لوہے کو مقناطیس چمٹتا ہے، اس انداز سے وہ پرندے کے حصے جو تھے گوشت کے وہ جمع ہو رہے ہیں، اور وہ پرندہ تیار ہو گیا اور وہ بھاگتا ہوا پاس آ گیا، چاروں کے چاروں اسی طرح آ گئے۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عزیر علیہ السلام اپنی سواری کے اوپر
گزر رہے ہیں۔ اور او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، اجڑی ہوئی بستی ہے، کہتے ہیں انہا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بھی کبھی آباد ہوگی۔ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، کہا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما وبعض یوم، دن آدھا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا 100 سال لیٹے رہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانا پانی دیکھو ابھی خراب نہیں ہوا، ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کھا پی لو۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو، اسے ہم لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی بنائیں گے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھو اس کی ہڈیاں ہم اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ اور آنن فانن، جہاں پر گھوڑا ان کا گدھا مر کھپ کے مٹی بنا تھا، وہیں سے ذرات اٹھ رہے ہیں اور ہڈیوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں، بسیدہ ہڈیاں تندرست ہو گئی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے تو خود عزیر علیہ السلام کا زندہ ہونا، پھر اس جانور کا زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی یہ کمال قدرت، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور تمہیں اسی طرح زندہ کر لے گا۔ پھر وہ اس سورہ بقرہ جس گائے کے نام سے منسوب ہے، اس گائے کو ذبح ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک آدمی جو کہ قتل ہو گیا تھا اور اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کس نے قتل کیا ہے، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو مارا گیا اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ میرے فلاں عزیز نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ہی پیچھے گزر چکا ہے کہ کچھ لوگ ان کے اوپر کسی دوسرے بڑے لشکر نے حملہ کیا تو وہ گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر آپس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو لڑنا چاہیے تھا۔ وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اگر لڑیں گے تو مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ طور پہاڑ پہ گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ضد کی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب تجلی طور پہاڑ پہ ڈالی تو اس چمک سے ہی وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے، تو پیغمبر کی دعا سے اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ تو یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ قبروں میں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے سب کو زندہ کر کے نکال لے گا اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ تو یہ بعث بعد الموت، یہ اللہ رب العزت نے یہ مثالیں بیان کی ہیں ہماری آسانی کے لیے۔ اگر یہ قرآن میں مثالیں بیان نہ بھی ہوتی تو پھر یاد رکھو کہ صرف قرآن میں یہ کہہ دیا جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرما دینا کہ قبر میں فرشتے آ کر میت کو بٹھا لیتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ قرآن میں صرف یہ بتا دیا جانا کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے نکال لے گا، یہ صرف اس بیوقوف کو بلاؤ، وہ اپنے ہی کام لگاؤ، تو اتنا ہی ہمارے لیے کافی اور شافی تھا۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے صدقات و خیرات کی آیات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے اجمالاً اور مفصلاً سارے احکام شریعت جو ہیں وہ کھول کر بیان کیے ہیں۔ صدقہ خیرات کا، کیونکہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، صدقہ خیرات اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اجر و ثواب ہے اس کو اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کیا۔ فرمایا اس کی مثال جو تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جیسے ایک دانہ حبۃ
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا، جیسے ایک دانہ اس کو مٹی میں کاشت کیا جائے، وہ 7 شاخیں نکلیں اس کی، پھر 7 بالیاں لگیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ لگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھی 2 گنا کر دیتا ہے۔ تو ایک دانہ 700، 700 سے 1400، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ضعفا مضاعفا، 3 گنا تو 2100۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا صدقے کی مثال ہے، 1 روپیہ یوں سمجھیں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700، 1400، 2100، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہی اس کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک بندے کا صدقہ چلو بھر اللہ تعالیٰ بڑھا کر اونٹ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کن کو یہ اجر ملتا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ احسان نہیں جتلاتے، جس کو دیا ہے اس کو تکلیف نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، معافی مانگ لینا اور اچھے طریقے سے جواب دے دینا ہی بہتر ہے اس صدقہ سے جس صدقہ کے بعد، صدقہ کر لینے کے بعد تکلیف دی جائے، احسان جتلایا جائے، اور اپنا صدقہ احسان جتلا کر برباد کر لیا جائے، اس سے تو نہ دینا ہی بہتر ہے۔ دو تو پھر اس پہ احسان نہ جتلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والعطا، اے ایمان والو تم اپنے صدقات و خیرات احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ اور اسی طرح ریاکاری کا صدقہ، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں اس کے صدقے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ہو اور اخلاص ہو اور صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کسی کو احسان جتلانا ہو نہ تکلیف دینا ہو، تو اس کی مثال ہے ایسا صدقہ، اس کی یہ مثال ہے جیسے اونچی جگہ پہ کسی کا باغ ہو، تھوڑی سی بارش ہو جائے تو اس میں پھل آ جائے، اور اس میں بارش نہ بھی آئے تو جو اوس تریل پڑتی ہے اس کی نمی سے ہی اس کا باغ اور اس کی کھیتی ہری بھری ہو جائے۔ اور جس صدقے میں ریاکاری ہو، جس میں احسان جتلانا ہو، جس میں تکلیف دینا ہو، جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں ایمان نہ ہو، تو اس کی مثال ہے جیسے پتھر کے چبوترے کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ہو، اور اس میں کوئی آدمی کھیتی کاشت کرے اور تیز بارش آئے اور مٹی اور بیج اور اس کی کھیتی سب کچھ ہی بہا کے لے جائے، فترکہ صلدا، اور نیچے سے چٹیل جو چٹان ہے وہ نکل آئے تختے کی طرح، اور نہ کھیتی رہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی مٹی رہے۔ تو یہ مثال ہے اس صدقے کی، اس خیرات کی جس میں آدمی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، یا جس کو صدقہ دیا اس کو احسان جتلایا، اس کو تکلیف دی، اس کو بگاڑ ڈالے، اس کو کام پہ بلایا اور کہا ہم نے تیرے ساتھ ایسے نہیں کیا، ہم نے تیرے ساتھ ایسے نہیں کیا، ہم نے تیرے ساتھ ایسے نہیں کیا، تو فرمایا اس صدقے کی مثال یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صدقہ خیرات کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے مثالیں دے دے کر سمجھا دیا کہ اپنے صدقات و خیرات ضائع نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم نے صدقہ کرنا ہے، یا ضرورت مندوں کو اگر تم صاحب حیثیت ہو تو قرض حسنہ دینا ہے۔ اس پر تمہیں فرمایا صدقہ صدقہ ہے، اور 18 گنا زیادہ ثواب ہے قرض حسنہ دینے کا، جو کہ اپنا پیسہ واپس بھی لے لینا ہے، اور ہر روز اتنے مال کے صدقے کا ثواب نامہ مال میں لکھا جاتا ہے جب کوئی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا یہ ظلم نہیں کرنا جو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو قرض دیتے تھے تو اس پر وہ پھر بڑھا کر واپس لیتے تھے، جس کو ربا یعنی سود کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر وہ قرض
جس کا فائدہ کسی بھی رنگ میں کسی بھی انداز میں تمہیں ملے وہ سود ہے۔ فرمایا صرف پیسے ہی سود نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا یا کوئی چیز ادھار دی، پھر اس کو کہتا ہے کہ یار میرے کھیت میں جانا، میرے جانوروں کے لیے وہاں سے تھوڑا سا چارہ ہے وہ اٹھا کے لے آنا، تو یار جب اپنے گھوڑے کے لیے گھاس لائے گا تو کچھ میرے گھوڑے کے لیے بھی لے آنا۔ یعنی اس کو اس قرض کی وجہ سے اس کو احسان میں رکھنا اور اس کو کام پہ لگانا اور اس کو مشقت دینا، فرمایا کہ یہ بھی سود ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ یار میری کھیتی کو بھی پانی لگا دینا، یار میرے گھر کے لیے بھی فلاں کام کرتے آنا، جس کو تم نے قرض حسنہ دے دیا بس اس کو دے دیا، اس پر جو اجر ہے جو فائدہ ہے وہ اللہ سے لینا، یہ اسلام نے تعلیم دی۔ اور فرمایا کہ سود اس سے بچ جاؤ، اور سود جو ہے یہ بہت بھاری اس کا گناہ ہے۔ فرمایا 70 درجے ہیں اس کے، جو ہلکا ترین گناہ ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی سگی والدہ کے ساتھ برائی کرے، اور جو اس کا سب سے اونچا درجہ ہے گناہ کا وہ کیا ہے، وہ بھلا کیا ہے؟ وہ فرمایا یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، یعنی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا، یہ اتنا بھاری گناہ ہے، یہ سود کا 70واں درجہ ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں اسے معمولی سا سمجھا جاتا ہے۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کی آیات وہ بھی سورہ بقرہ کے آخر پہ یہ ساری بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملات لکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت دین قرض کے حوالے سے یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اگر لکھنے والا کوئی نہ ہو تو چیز گروی رکھ سکتے ہو، اس کو قرض دے دو اور کوئی چیز گروی رکھ لو۔ شے مرہونہ سے انتفاع، اس سے فائدہ لینا، اگر قرض دیا ہی اس لیے ہے کہ اس سے رہن چیز لے کر اس سے فائدہ لوں گا تو وہ تو صریحاً سود ہے۔ اگر شے مرہونہ ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت پر خرچ ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے شے مرہونہ میں کسی کی گائے کسی کا گھوڑا لیا ہے، اس کو چارہ ڈالتے ہو تو اس چارے کے بدلے میں اس کا دودھ بھی نکال سکتے ہو، اس پہ سواری بھی کر سکتے ہو۔ اگر مکان ہے، زمین ہے اور اسی طرح زیور ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں لے سکتے، اگر فائدہ لیں گے تو وہ سود بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکھ لو، لکھنے والا نہ ملے تو قرض پھر بھی دے دو، اسے تم سے جان پہچان نہیں، کوئی چیز گروی رکھ لو۔ اصل اس میں حکمت یہ تھی کہ قرض حسنہ دے دو، اگر ویسے اعتبار نہیں ہے، تمہارا وہ قریبی نہیں، عزیز نہیں، تو چلو اس کی کوئی چیز گروی رکھ لو اور قرض اس کو دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ جب اس کی ضرورت نکل جائے گی تو وہ اپنی چیز لے جائے گا اور تمہارا قرض واپس کر جائے گا۔ یہ مسئلہ تھا، اور اس سے ہیلا سازوں نے یہ لے لیا۔ اب شہروں میں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس غرض سے کام ہی کاروبار اور دفتر بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم کرائے پہ مکان نہ لو، پیسے دے دو، اور آپ کو گروی میں مکان لے دیتے ہیں اور آپ اس میں رہو، اور وہ پیسے دے دیتے ہیں کچھ، اور اس کے بعد جو ہے اس میں رہتے ہیں اور پھر اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں، وہ بھی خوش اور وہ بھی خوش۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کی بغاوت کی ہے، ہم نے یہ ایک سودی معاملہ کیا ہے، یہ سودی لین دین کیا۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ
جو کوئی رات کو پڑھ لیتا ہے کفتا، یہ آخری 2 آیتیں رات بھر کی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان آیات پر فرماتے ہیں قد فعلتو، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا، میں نے اس کو عطا کر دیا، میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اور یہ پھر سورہ آل عمران جس کی بات پہلے ہو گئی پھر یہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا 9 ہجری کو، اور اللہ کے نبی نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ہی ان کو رہنے کو حکم دیا، ان کے رہنے کا انتظام کیا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفت و شنید بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے سارے وہ برے جو ان کے عقائد تھے وہ سارے کے سارے ان کو کھول کر بیان کیے، اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس سورہ آل عمران کے شروع کی آیات میں جو اللہ رب العزت نے احکام و مسائل بیان کیے ہیں وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کے ہیں بہت حد تک، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے، اور آیات قرآنی پر چل کر زندگی گزارنے کے، اور اہل علم کی قربت اور صحبت اختیار کرنے کے، اور اللہ سے ڈرتے رہنے کے ہیں۔ یہ مقدمہ کے طور پہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بات کی تھی جو وفد آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا آل عمران کا، عمران کے خاندان کا، چونکہ عمران مریم کے والد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے عیسائیوں کی جو بد اعتقادیاں تھیں ان کا رد کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت نبوی کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔